تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اوصاف و کمالات سے نوازا۔ ہر نبی کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع کر دی، یعنی آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے اوصاف و کمالات کے مجموعات ہیں۔ اس کے باوجود شہادت جو ایک شان کا رتبہ ہے، آپ علیہ السلام کی چاہت کے باوجود یہ رتبہ آپ کو حاصل نہ ہو سکا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہادت کی جو چاہت تھی اس کا اظہار آپ کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس قدر چاہت کے باوجود بھی یہ رتبہ آپ علیہ السلام کی ذات خاص سے آپ کو حاصل نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ رتبہ آپ کو حاصل ہوا، کیونکہ یہ دونوں شہزادے مل کر آپ علیہ السلام کی پوری شبیہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک، سینے سے لے کر سر کے بقیہ تمام حصے میں حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک بقیہ تمام حصوں میں آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ گویا کہ یہ دونوں شہزادے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شبیہ تھے، اور ان دونوں شہزادوں کا شہید ہو جانا گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا شہید ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنایا، یہ دونوں حکماً میرے بیٹے ہیں، وبنا بنتی، اور حقیقتاً میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگی اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی حسنین کریمین سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور میری امت میں اس آدمی سے اللہ تو محبت فرما جو حسنین کریمین سے محبت کرے۔ حضرات گرامی، حسنین کریمین سے محبت کرنا گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنا، اور آپ علیہ السلام سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تو اپنی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ میں ان تمام لوگوں سے کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے اولیاء کرام ہیں، ان سب کی محبت اے اللہ تو میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے تو ایسا آدمی اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن حضرت امام حسن سے، امام حسین سے، اہل بیت سے محبت نہ کرے تو ایسا آدمی اللہ کے رسول کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔
کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے. اگر اسے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت ہوتی تو وہ حسنین کریمین سے بھی محبت کرتا, اللہ کے تمام نیک بندوں سے بھی محبت کرتا, تمام اہل بیت سے بھی محبت کرتا, اصحاب کرام سے بھی محبت کرتا. حمد کے لائق وہی ہے ذوالجلال, جس نے بخشا ہے شہادت کو کمال. یوں تو ہر ایک مرتبہ ہے لاجواب, پر شہادت کا ہے رتبہ انتخاب. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ فرماتا ہے, اے لوگوں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ مت سمجھو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں, اللہ کی طرف سے انہیں روزیاں بھی ملتی ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ, اور شہدائے عظام اپنے رب کی عطا پر بہت زیادہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے سلسلے میں جو ابھی تک ان سے نہ مل سکے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے, اور وہ شہید ہو کر ان تک پہنچنے والے ہیں, ان کے سلسلے میں خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, اے لوگو خبردار, شہدائے عظام پر نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں. یہ آیت مقدسہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شہدائے بیر معونہ کے سلسلے میں نازل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بیر معونہ کی جانب دین کی دعوت کو دینے کے لیے بھیجا. جب یہ لوگ بیر معونہ کے پاس پہنچے تو اس کے اوپر جو غار تھا اس میں پڑاؤ ڈالا. پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کلمہ رسول کو بیر معونہ والوں تک پہنچا دے. ان 40 یا 70 صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ کلمہ رسول کو میں ان تک پہنچاؤں گا. وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور با آواز بلند اعلان کر کے کہا کہ اے بیر معونہ والو, میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اتنا سننا تھا کہ ان کے درمیان سے ایک کٹر کافر اپنا تیر اور کمان کو سنبھالے نکلا اور ٹھیک نشانہ لگا کر اس صحابی پر وار کیا, اور تیر اس پسلی کے اندر سے نکل کر دوسری پسلی سے پار ہو گیا. جب یہ قاتلانہ ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے بآواز بلند کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اب ان کے پیروں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے یہ کفار بیر معونہ کے غار کے پاس پہنچے جہاں صحابہ کرام مقیم تھے, اور ان سارے لوگوں نے مل کر جن کا سردار عامر بن طفیل تھا تمام اصحاب کرام کو شہید کر ڈالا. لیکن ان کی یہ چاہت تھی ہماری یہ شہادت کی خبر ہمارے رسول تک پہنچ جائے, ہمارے بھائیوں تک پہنچ جائے, ہمارے گھر والوں تک پہنچ جائے. تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, تمہارا یہ پیغام میں اللہ خود ان تک پہنچائے گا. اس کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس روزیاں پاتے ہیں۔ شہید جام شہادت نوش فرمانے کے بعد بھی وہ زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس روزیاں پاتا ہے، اور شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور شہید کا خون پاک ہوتا ہے۔ شہید کل بروز قیامت، شہید سے اللہ فرمائے گا، شہید کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کے خون سے مشک کی خوشبو اڑ رہی ہوگی۔ اللہ اس شہید سے کہے گا، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، تم جو چاہو مانگو۔ تو وہ شہداء اعظام فرمائیں گے، اے اللہ، میری تو بس یہی چاہت ہے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں بار بار تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ یہ اصول کے خلاف ہے، جو آدمی ایک بار دنیا سے چلا گیا دوبارہ لوٹ کر اسے دنیا میں آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت شہداء اعظام کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مقدسہ شہداء احد کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے اصحاب کرام کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ جب تمہارے بھائی شہداء غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی قالب میں منتقل کر دیا۔ آپ یاد رکھیے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی انسان اسی طرح اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ ہم لوگ سونے چاندی کو، روپے پیسے کو بہت سنبھال کر الماریوں میں بند کر کے لاک کر کے رکھتے ہیں، کہ دوسرا آدمی اس کو لینے نہ پائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید کی روحوں کو سبز پرندوں کی قالب میں رکھتا ہے، منتقل کر دیتا ہے، اور وہ عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، اور وہ پرندے اس قندیلوں کے اندر جنت کا سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ جنت کی نہروں پر جاتے ہیں، جنت کے اندر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر وہی انہی قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کھانے پینے کو دیکھا اور اپنی بسیری کے لطف اندوزی کو پایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ کاش ہماری اس لطف اندوزی کا پیغام ہمارے بھائیوں تک کوئی پہنچا دے، تاکہ وہ لوگ جنت کے حاصل کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے میں کوتاہی نہ کرنے پائے۔ تو اللہ رب العزت نے شہداء احد کی روحوں سے فرمایا، اے شہداء احد، گھبراؤ نہیں، میں اللہ خود تمہارے اس پیغام کو تمہارے بھائیوں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔